تیمور کو ہمارے گھر کی بہت سی باتوں کے بارے میں پتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو اسے ہمارے گھر کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے قصدن نایاب پر شک ظاہر نہیں کیا۔ تیمور ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے، مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں۔ وہ اس طرح کی کہانیاں گھڑ کر تمہیں پریشان کرنے کے نفسیاتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ بھلا ہمارے گھر میں ایسا کون ہے جو اسے ایسی خبریں دے گا؟ امی نے اسے خفقی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ترشی سے کہا۔ شاید سنبل، صفائی کرنے والی عورت، کہیں وہ تیمور کی مخبر نہ ہو؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ ارے وہ غریب عورت ہے، چھوٹے بچوں کی ماں ہے، وہ کوئی جاسوس یا مخبر نہیں ہے۔ تیمور نے ایسی باتیں کر کے تمہیں وہموں کا شکار کر دیا ہے۔ وہ تمہیں نفسیاتی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم پاگل ہو۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ذہن الجھ جائے اور تم اپنے کیریئر پر دھیان نہ دے سکو۔ وہ لوگوں کے دماغ کنٹرول کرنا جانتا ہے، اسے لوگوں کو ہپناٹائز کرنا آتا ہے، امی نے درست لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ تیمور کی اصلیت سے واقف ہیں، پھر بھی آپ کی نظر میں ہی قصوروار ہوں؟ اس نے افسردگی سے شکوہ کیا۔ تو کیا کروں؟ کس کو قصوروار سمجھوں؟ ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس آدمی سے شادی نہ کرو۔ تمہارے ابو تو اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ تیمور کا خاندان برسوں کرپشن میں ملوث رہا۔ وہ لوگ عوام کے پیسے پر عیش کرتے رہے اور معصوم لوگوں کا حق کھاتے رہے۔ تمہارے ابو بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ جس گھر میں حرام کا پیسہ آتا ہو، وہاں سے انسانیت اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، وہاں حیا اور غیرت بھی نہیں پائی جاتی۔ مگر تم نے کسی کی بات نہیں سنی، اپنی ضد پر قائم رہیں۔ دیکھ لیا انجام؟ امی کی آواز میں غصے اور افسوس کا ملا جلا سا تاثر تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ کم عمری کی نادانیاں اور غلطیاں تھیں۔ آئیڈیالزم کے چکر میں پڑ کر اس نے تلخ حقائق کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ خاموش اور اداس نظروں سے ان کا حفقی بھرا چہرہ دیکھتی رہی۔ اور جب تم نے اپنی مرضی سے شادی کر ہی لی تھی تو اسے نبھانے کی کوشش بھی کرنی تھی۔ تمہاری وجہ سے نایاب کی منگنی ختم ہو گئی، عامر کی ماں نے سو باتیں بنائیں، سارا خاندان ہمارے خلاف ہو گیا۔ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ تم اپنا بچہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو۔ تیمور کو اب بھی کوئی برا نہیں کہتا، وہ تو آج بھی عزت دار آدمی ہے۔ برباد تو تم ہو گئی، تم اپنا گھر نہیں بسا سکی تو یہ تمہارا قصور ہے، مگر سزا مجھے اور نایاب کو بھی ملی۔ بیاہی بیٹی میکے آ کر بیٹھ جائے تو اسے پہلے جیسا مان اور عزت نہیں ملا کرتی، اسے تانے ہی سننے کو ملتے ہیں۔ ہم نے بھی دنیا کی باتیں سنی ہیں، دنیا کی زبان صرف عورت کے خلاف ہی زہر اگلتی ہے، مرد کو کوئی برا نہیں کہتا۔ امی نے تلخی سے کہا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی۔ لفظ، جملے، جوڑ توڑ سب اس کے ذہن سے محو ہو گئے۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اسے تو کسی سے شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تیمور نے انہیں بیچ مندہار میں بے سہارا چھوڑا تھا، ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ دفعتاً اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کال اسے غنیمت لگی۔ وہ فون ریسیو کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور یوں ہی فون سنتے ہوئے امی کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہیلو عظمیٰ عروج، کیسی ہیں آپ؟ فون پر ایک نامور ڈائجسٹ کی ایڈیٹر نیلوفر سلطان تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آپ کا ناول پڑھ رہی تھی۔ ناول تو اچھا ہے، مگر اس بار آپ نے بہت سنجیدہ موضوع چنا ہے۔ ہمیں تو آپ کی وہی رومانٹک اور ہلکی پھلکی سی کہانیاں یاد ہیں، نیلوفر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خوبصورت محبت کی کہانیاں لکھنے والی رائٹرز شادی کے بعد بہت سنجیدہ سا انداز اپنا لیتی ہیں۔ ان کی کہانیوں سے رنگ نکل جاتے ہیں، محبت مسائل میں لپٹی نظر آتی ہے، نیلوفر سلطان نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں شادی کے بعد انسان مکمل طور پر ہی بدل جاتا ہے، اس لیے انداز تحریر بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کی آواز میں عجیب سی یاسیت تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیلوفر سلطان نے بے ساختہ پوچھا۔ اگر نیلوفر سلطان کی شادی ہو گئی ہوتی تو وہ یہ سوال کبھی نہیں کرتی۔ وہ ایک پختہ عمر کی خاتون تھیں، مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد انسان کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتے بڑھتے بوجھ بن جاتی ہیں، انسان اجنبی اور غیر لوگوں میں اپنائیت ڈھونڈتا ہے، مسائل بڑھتے ہیں تو خواب بھی بدل جاتے ہیں، زندگی سے رنگ نکل جاتے ہیں تو کہانیوں میں کیسے نظر آئیں۔ تحریر دراصل سوچ کی عکاس ہوتی ہے، جب ذہن مسائل میں اٹکا رہے گا تو تحریروں میں خوبصورتی کیسے آئے گی؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ مگر اصل محبت تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے،
انہوں نے جیسے اس کی بات سے اختلاف کیا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ محبت دراصل خود کچھ نہیں ہوتی۔ محبت دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے کا نام ہے، دوسرے کا بوجھ بانٹنے کا نام ہے، دکھ، اذیت، ذلت، تمسخر چپ چاپ پی جانے کا نام ہے۔ اور اس محبت کی حقیقت شادی کے بعد ہی کھلتی ہے، اور خواب سے حقیقت تک کا سفر لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ پھول کانٹے بن جاتے ہیں اور سراب صحرا میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے شادی کے بعد محبت کے بارے میں رائٹرز کا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیلوفر سلطان اس کی بات سن کر چونک گئی۔ مگر آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، آپ کی تو لو میرج ہے۔ آپ کا شمار تو ان خوش نصیب لڑکیوں میں ہوتا ہے جو اپنے آئیڈیل اور خوابوں کے شہزادے کو حقیقت میں پا لیتی ہیں۔ جس اعلیٰ خاندان میں آپ کی شادی ہوئی ہے وہاں دولت کی ریل پیل ہے، مسائل تو وہاں ہوتے ہیں جہاں وسائل نہیں ہوتے۔ نیلوفر سلطان کے لہجے میں عظمیٰ کے لیے رشک تھا۔ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں مگر ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ ہمارے لیے ویسی ہی رومانٹک اور خوبصورت کہانی لکھیں جس طرح کی کہانیاں پہلے لکھا کرتی تھیں۔ انہوں نے مان بھرے انداز میں اصرار کیا۔ برسوں پہلے؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی، اتنی آہستہ کہ فون کے دوسری طرف اس کا جملہ نہ پہنچ سکا۔ آپ کی ایک کہانی تھی جس میں برف پوش پہاڑوں پر رہنے والی لڑکی جو جنگلی پھولوں سے سجے گجرے اور چاندی کی پازیب پہنتی ہے اور جسے کسی دوسرے شہر سے آئے ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں اکثر لکڑی کی کشتی میں جھیل کی سیر کیا کرتے ہیں۔ جھیل کے کنارے لالا کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی چاندنی راتوں میں ندی میں جھلملاتے چاند کے عکس میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا کرتی ہے۔ کیا نام تھا اس کہانی کا؟ انہوں نے جذب کے عالم میں کہتے ہوئے کہانی کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ سراب اور تم، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں بالکل یہی نام تھا، سراب اور تم۔ کمال کی خوبصورت کہانی تھی، آپ ویسی ہی کوئی کہانی لکھیں نا۔ انہوں نے مسکرا کر فرمائش کی اور گویا اسے امتحان میں ڈال دیا۔ جی میں کوشش کروں گی، اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ کوشش نہیں، آپ وعدہ کریں، انہوں نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں فون رکھتی ہوں، اس نے جیسے اجازت چاہی۔ خدا حافظ، انہوں نے مسکرا کر کہا اور فون بند ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی ہاتھ میں پکڑے موبائل کو بے مقصد دیکھتی رہی۔ برف پوش پہاڑوں پر رہنے والی لڑکی، جنگلی پھولوں کے گجرے، چاندی کی پازیب، ندی کے پانی میں جھلملاتی چاندنی، لکڑی کی کشتی، لالا کے پھولوں سے مہکتے ہوئے جھیل کنارے۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں چلی گئی۔ ماضی میں لکھی گئی کہانیاں، جب اس کی زندگی خوبصورت تھی تو وہ خوبصورت کہانیاں لکھتی تھی۔ آج وہ اندھیرے میں کھڑی تھی تو اس کے لفظ بھی تاریک ہو گئے تھے۔ چاندی کی پازیب، لکڑی کی کشتی، اس کا ذہن وہیں اٹک کر رہ گیا۔ کاش اس کہانی کا عنوان لکھتے وقت وہ اس کی گہرائی کو سمجھ پاتی۔ سراب اور تم۔